اب آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ مونسون بارشیں اور اس کی تباہ کاریاں. گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال ہے. ریسکیو سرچ آپریشن جاری ہے. چلاس کے حدود میں مینار کے دریا سندھ سے ایک نامعلوم خاتون کی نعش ملی ہے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق لاش شارع بابو سر میں بہنے والے سیاحوں میں سے کسی کی ہو سکتی ہے اور صوبے میں سیلابی تباہ کاریوں سے جاں باق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے. افواج پاکستان انتظامیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے شارع بابو سر پر سرچ آپریشن بھی جاری ہے. گھانچے میں بھی ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. امدادی کارروائیاں جاری ہیں. غزر اور گلگت کے متاثرہ علاقوں میں بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. فیری میڈوز میں بھی پھنسے اکثر سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 151 یہ لیٹسٹ فیگرز ہیں. پنجاب میں 151 لوگ جاں باق ہو چکے ہیں اور 536 زخمی ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ آپ کو جو خیبر پختونخوا کی تعداد ہے 64 لوگ افراد جاں باق ہو چکے ہیں. سندھ میں 25 افراد جاں باق ہو چکے ہیں. گلگت بلتستان میں تقریباً کوئی 20 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 20 ارب سے زائد کا نقصان ہو گیا ہے گلگت بلتستان میں. تو آپ کا بالکل ہی کولیپس کر گیا. بالکل ایسا ہی. وفاقی حکومت سیلابی تباہ کاریوں کے ازالے کے لیے الگ معقول گرانٹ کا اعلان کرے گی. اب مطالبہ کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کی حکومت کی طرف سے. چیزیں بن جائیں گی, کام دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. جن کی جانیں چلے گی وہ تو کبھی واپس نہیں آئیں گے. ان کا بہت بڑا فیملیز کا لاس ہے. بالکل ایسا ہی. تو اب میں سن نہیں پا رہا ہوں. پی سی آر مجھے بتائیں. جی گیسٹ کو ہم اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیض اللہ فراق صاحب, یہ تو بڑا تشویشناک ہے. 20 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. ایمرجنسی کی کیفیت ہے. وفاقی حکومت سے کیا مطالبات ہیں اس وقت؟ صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ گزشتہ سیلابی تباہ کاریوں کے بعد 14 ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً 70% انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے. لوگوں کے گھر اس میں منہدم ہوئے ہیں. 500 سے زائد گھر تباہ ہوئے ہیں. 27 بریجز اس میں بہہ گئی ہے. اس کے علاوہ 15 سے 20 کلومیٹر کی سڑکیں اس میں تباہ ہوئی ہیں. مساجد شہید ہوئی ہیں. لوگوں کی کھڑی فصلیں, ان کے کھیت کھلیان, ان کی زندگی کے جمع پونجی اس میں بہہ گئی ہے. خاص کر بلتستان, گانچے, کندوز, بلتستان, گلگت, جوتل, کنور اور اس کے مملکہ ویسنٹی کے علاقے ہیں. سب سے بڑی تباہی گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں ہوئی, جہاں پر پھور, تانگیر, کھنر, ہڈور ویلی اور دیگر علاقوں میں تباہیاں ہوئی. لیکن سب سے افسوسناک واقعہ جو پیش آیا وہ شاہراہ بابو سر پہ آیا, جہاں پہ گزشتہ دنوں سیلابی ریلوں نے 20 سے 22 سیاحوں کی گاڑیاں بہا کے لے گیا, جس کے اندر لوگ بھی سوار تھے اور ایک کہیں اترائی کی صورتحال وہاں پہ پیدا ہوئی. 14 جگہوں پہ ریلیں آئی اور اس میں اینی شاہرین کے مطابق 10 سے 15 افراد جو ہے وہ ریلوں کے ساتھ بہ گئے. اس کے بعد اسی شاہراہ سے 7 لاشیں نکالی جا چکی ہیں, جبکہ گلگت بلتستان بھر میں 10 افراد اب تک سیلابی تباہ کاریوں سے جاں باق ہو چکے ہیں. اس کے بعد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبخش خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں تمام ڈسٹرکٹ میں ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہے اور سڑکوں کی بحالی, بجلی کی بحالی, صاف پانی کی بحالی, ایریگیشن چینل کی بحالی کا کام بھی شروع ہے. شاہراہ بابو سر کے اوپر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے, سرچ آپریشن بھی جاری ہے. اس دوران فیری میڈو, ننگا پربت اور اس کے علاوہ دیوسائی کے مقام پر 200 سے 300 جو ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے اس کو ریسکیو کیا گیا ہے. ریسکیو کے عمل میں افواج پاکستان کے تعاون سے ہیلی کاپٹر کا استعمال بھی کیا گیا تھا. آج گزشتہ دنوں صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت اور ٹورسٹ تو نہیں آ رہے, رستے کھلے میں ان کو مزید آ رہے ہیں لوگ یا پابندی لگ گئی ہے یا وہ خود نہیں آ رہے ہیں؟ اس وقت وہ ٹورسٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب تک گلگت بلتستان کے حالات معمول پہ نہیں آتے ہیں آپ سفر نہ کریں. اسی لیے وہ ہم تو کہہ رہے ہیں, لیکن کیا سفر کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی ٹورسٹ وہاں پہنچ رہے ہیں یا ان کو روک دیا جاتا ہے ٹول پلازا یا کہیں, یا آ رہے ہیں ابھی بھی؟ تو نہیں کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے. جو لازمی میں آتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ناران تک آ سکتے ہیں ٹورسٹ, بابسر ٹاپ تک بھی ٹورسٹ آ سکتے ہیں, جہاں تک کوئی مسئلہ نہیں. بابسر ٹاپ سے 35 کلومیٹر وسطی طرف وہاں پہ یہ افسوسناک حادثہ اور واقع ہوا ہے. اس کے بعد وہاں پہ ریسکیو کا عمل جاری ہے. کل تک شاہراہ بابو سر کو بحال کر دی جائے گی, جبکہ شاہراہ رسم ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھلی ہے. اس وقت گلگت بلتستان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ جو ہے انفرادی طور پر اس انفراسٹرکچر کے ریہیبلیٹیشن. فضل بھائی آپ بتائیے,
कुछ बारिशों की आपको इन्फॉर्मेशन है अभी कि कोई रेड अलर्ट्स हों, इन डेट्स में बारिशें होंगी, सैलाब की भी सूरत पैदा हो सकती है? हमें बताया गया है कि 31 महीने के आखिर पे फिर यहाँ पे बारिशें होने का इम्कान है। मौसमियात ने बताया कि 2-3-4 दिन तक मजीद बारिशें होंगी और नई बारिशों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान का जो रिस्क और खर्च हमेशा है वो हो रही है। ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर रहा था, कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद 15 से 20 अरब के नुकसान के बाद ये गिलगित बल्तिस्तान की अकेली गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन एक सवाल निशान है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है और ग्रांट एंड एड पे चलता है वफाकी हुकूमत से, तो वो है और मुतालबा भी है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वो गिलगित बल्तिस्तान की सैलाबी तबाहकारियों के लिए एक माकूल और मुनासिब ऐलान भी करें। और कौन से इलाके ऐसे जो ज़्यादा ट्रबल्ड एरिया है, जहाँ बहुत ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उनको आपने फोकस किया हुआ है? वो तो गिलगित बल्तिस्तान का 70% इलाका है जिसमें गांचे है, किधर का इलाका है, हुंजानगर के कुछ इलाके हैं, गिलगित के 3-4 इलाके हैं, इसी तरह जिला देवर के तकरीबन 10-12 इलाके हैं, जिला स्टोर का एक इलाका है बुलंद जहाँ पे बहुत तबाही और एक कैजुअलिटी भी हुई है। ये तो बहुत सारे इलाके हैं, उन सब और लोग वहाँ से डिस्प्लेस भी हुए होंगे, उनको कहाँ आपने कहीं और सेटल किया है अभी, या फिर घर जो तबाह हुए हैं उनकी तामीर से मुताल्लिक? हो गए एग्जैक्टली वो कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ रखा है आपने? उनके घर खत्म हुए, उनको खेमे और टेंटों में शिफ्ट किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के जो वसाइल थे अब तक के टेंटों और खेमों के अलावा कंबल जो वगैरह इनको दिए जा रहे हैं, जो भी गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के वसाइल थे वो इनको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। वसाइल से बियॉन्ड वसाइल भी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में इमदादी और रिलीफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी सही जी, बहुत शुक्रिया फैजुल्ला साहब, थैंक यू सो मच। और बस सबसे यही है कि प्लीज़ ये सैर सपाटे का टाइम नहीं है, बिल्कुल फैमिलीज़ को अपने आप अपनी जान खतरे में ना डालिए। वैसे मौसम बड़ा रोमांटिक अच्छा प्यारा लग रहा हो, बारिश एंजॉय करते हैं, चलो जी मरी चलते हैं, ऑफिस भी बंद है, बहुत बहुत गलत डिसीजन हो गया, अपने घरों में रहें। अच्छा, और जिन लोगों के घर मतलब तबाह हो गए हैं और इन्होंने उनको खेमा बस्ती, देखिए अभी अगस्त के बाद सितंबर वहाँ तो ठंड आ जाती है, तो ये हुकूमत को चाहिए इस पर फोकस करना पड़ेगा कि जितने भी डिस्प्लेस लोग हैं फौरी तौर पर उनके घर का इंतजाम किया जाए, क्योंकि ये भी इंसानी अलमिया जो है वो आगे हम देख सकते हैं अगर फोकस ना किया गया। अभी नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट चैलेंज होगा हम सबके लिए, खासतौर पे इन लोगों के लिए जिनके घर ही अब नहीं रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हमें ज्वाइन कीजिएगा, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग।